آج 10 محرم جمعہ کے دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 33 بار پڑھ لو۔ اللہ کا نور رزق دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 10 محرم الجمعۃ المبارک ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھ کے انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے اور اپنی جھولیوں کو رب کی نعمتوں سے بھر لیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 10 محرم جمعہ کا خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے پورے سال بڑی شدت سے انتظار کیا ہے۔ کب 10 محرم کا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا کروا لوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے پورا سال بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج اسلامی سال 10 محرم الحرام کے دن جمعہ کا خاص الخاص وظیفہ جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، بڑا ہی خاص، بڑا ہی اہم، بڑا ہی طاقتور، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کے وظیفہ جو بھی بندہ پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے اندر اپنی جاگتی آنکھوں سے انشاءاللہ معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اسے سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ جب سمجھ کر نہیں پڑھتے تو پھر کہتے ہیں ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ ناظرین یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص وظیفہ ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر اسے نوازتا ہے۔ بس آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں، یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی زندگی میں کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے، بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے، اور آج وہ وقت ہے رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج 10 محرم جمعہ کا بابرکت دن ہے، آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی اور تیرے نصیب کا تارا چمک اٹھے گا، مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو تو تھوڑا مانگا کرو، ضد کر کے مانگا کرو، انشاءاللہ اتنا بلے گا آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہیں قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانی اور خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے، رب کریم سے مانگ کر تو دیکھ، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہے ہیں، نسلیں آباد ہو رہے ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر دیکھو، رب کے سامنے جھولیاں پھیلا کر دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ زندگی سے ہارے ہوئے، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، مسائل سے تنگ آ چکے ہیں،
صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ گزارش کروں گا آپ تمام بھائیوں بہنوں سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر آج لاپرواہی کرو تو بھائیوں بہنوں پچھتانا پڑے گا، اس لیے پچھتانے سے بہتر ہے آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رب کریم سے تمام حاجات پورا کرو۔ وقتی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے بھائیوں بہنوں آج کے اس عمل کو جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کی انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کو ان دو طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب آگے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ 10 محرم جمعہ کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی صورت بس آپ نے یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں۔ محترم ناظرین، 10 محرم الحرام جیسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک نہایت عظیم بابرکت یادگار دن ہے۔ جب یہ دن جمعۃ المبارکہ کے مبارک دن کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس کی روحانی کیفیت اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ انبیاء اکرام کی جد و جہد، صبر، استقامت، حق باطل کی پہچان، دین کے لیے قربانی کے عظیم مثالوں کی یاد دلاتی ہے۔ حدیث میں اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے امید ہے یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، جس پر حضرت موسیٰ نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ دوسری طرف 10 محرم ہمیں نواسے رسول امام حسین، ان کے جانثار ساتھیوں کے عظیم قربانی کو بھی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے میدان کربلا میں حق، صداقت، عدل، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکا۔ ان کی قربانی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہے، حق کا راستہ اگرچہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے۔ انسان سچائی، انصاف پر قائم رہے۔ جب عاشوراء جمعۃ المبارکہ دن آئے تو ایک مسلمان کے لیے موقع مزید غنیمت جاتا ہے۔ وہ نمازوں کی پابندی کرے، کثرت سے درود شریف پڑھے، تلاوت قرآن کرے، ذکر اذکار میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، والدین رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے روشن کرے۔ جمعہ مسلمانوں کا ہفتہ عید کا دن ہے۔ اس دن سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، قبولیت دعا کے خاص اوقات کا تلاش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام جمعۃ المبارکہ دنوں کے برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، نفلی صدقات دے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کے رضا آخرت کی فلاح ہے۔ عاشوراء جمعہ کا اجتماع بندہ مومن کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، تقوی، صبر، شکر، اخلاص کے راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا 10 محرم جمعۃ المبارکہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اہل بیت سے محبت کا اظہار، صحابہ اکرام کی سیرت سے سبق لینے، اپنی زندگی کو قرآن سنت کے مطابق ڈھالنے کا بہترین موقع ہے۔ جو شخص اس دن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارے، عبادت، دعا، تلاوت، درود شریف، روزہ، صدقات، نیک عمل مشغول رہے، انشاءاللہ بے شمار روحانی برکتوں، رحمتوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں، اعمال کو دیکھتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے عمل کو بھی اپنے رحمت سے بہت بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آج 10 محرم جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کوشش کیجیے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کیجیے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سے بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ کوشش کیجئے درود ابراہیمی پڑھیں، آپ جو سا بھی درود پڑھ لیں، بس درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے
جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی خیر و برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیجئے، دولت چاہے دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے آج 10 محرم الجمعۃ المبارکہ کا بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار توحید تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ ناظرین اکرام، جس کام کے شروع میں توحید تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و سلامتی نازل ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توحید تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ ناظرین، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے دونوں ہستیاں راضی ہو جائیں گے۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب راضی ہوگا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی بدقسمت کے تالوں کو کھولے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ تیزی پڑھ کر آپ جان چھڑا لیں، بلکہ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا کرے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گے۔ جیسا آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ذرا اس کی توجہ دھیان سے سماعت فرمائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا آپ ویڈیو کی اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں، وظیفہ اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے، پھر اس وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی 10 محرم جمعہ کی عظمت فضیلت کو جانتا ہے، یہ جمعہ قبلت والا جمعہ ہے اور جمعہ عظمت برکتوں والا مانگنے والا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ سارے رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں۔ آج ایسی صورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی 10 محرم کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں خوشی کے لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامے اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیارے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسا
ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے یہ ایک خواب ہے جو کہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا وہ آج 10 محرم جمعہ کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج کی 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو ناظرین اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا، مانگو کیا مانگتے ہو، بڑی بدبخت ہے وہ بندہ جو 10 محرم جمعہ کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی اس دوران کوئی آپ سے بات کرے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا انشاءاللہ آپ کے مقدر آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین آج کا تیسرا آخری وظیفہ بھی بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسا تو آپ نے بہت سارے اعمال بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کی بدقسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے آخری نمبر پر اللہ الصمد کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے، سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی ہے، وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والے کو رزق دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، صرف 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ کریم راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست اللہ کے ولی فرماتے ہیں ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرتے کے بعد اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ جب اللہ راضی ہوگا رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں بھائیوں بہنوں، ایک چھوٹی سی نظر کرم آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ محرم کی 10 تاریخ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء اکرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بھائیوں بہنوں، یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی رات ہے۔ ان راتوں میں ان دنوں میں اللہ رب العزت جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا، میرا رب نوازتا چلے جائے گا۔ بس پورے خلوص یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اسے عطا کرتا چلے جاتا ہے، نوازتا چلے جاتا ہے۔ اگر آج سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا وہ بھی دولت مند ہو، وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان قبولیت بابرکت گھڑیوں میں آئے رب کریم سے مل کر اجتماعی دعا کرتے ہی میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ لوگ دعا میں شرکت کرتے ہیں تو دعا میں آمین کہتے ہیں اتنا ہی زیادہ دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آئے رب کریم کی حضور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ محرم الحرام کی بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کی ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا آخرت کو سنوار دے، مسلمانوں کے درمیان محبت اتحاد بھائی چارے پیدا فرما، ہر قسم کی فتنوں آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اے رب کریم حضرت امام حسین شہدائے کربلا کے دین کے لیے دی گئی عظیم قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق بات
کہنے، ظلم سے بچنے، عدل انصاف پر قائم رہنے والا بنا۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، عزیز اقرب، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن، سلامتی، خوشحالی، برکت عطا فرما، بیماریوں کو شفا، پریشان حال لوگوں کو سکون، مقروض کے آسانی، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ حلال رزق میں خوب وسعت، برکت، کشادگی عطا فرما۔ ایسی کشادگی کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہیے، تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ کسی ایک کے آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کے بیڑا پار ہو جائے گا۔ آمین ضرور لکھے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کامیابی